بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک ایسے لشکر کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی جانب روانہ فرمایا۔ مجاہدین کے اس لشکر کا کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ دوران سفر کس قدر بھوک اور فاقوں کا سامنا کرنا پڑا اور دیہوکل مچھلی مجاہدین کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب ملا، قریش کے قبیلے فہر سے تھے۔ آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اور معزز شخص ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں فہر بن مالک پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین قریش نے ہجرت مدینہ کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا اور مبارزت طلبی کر کے میدان جنگ کی دعوت دی۔ چنانچہ غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جان بازی کے ساتھ اس جنگ میں سرگرم پیکار ہوئے۔ ان کے والد عبداللہ بھی اس وقت زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ انہوں نے تاک کر خود اپنے لخت جگر کو نشانہ بنانا چاہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر تک نظر انداز کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آئے تو بالآخر جوش توحید نسبتی تعلق پر غالب آ گیا اور ایک ہی ہاتھ میں ان کا کام تمام کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ہدف قریش کا قافلہ تھا۔ مجاہدین کی تعداد 300 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا۔ دوران سفر سخت بھوک اور فاقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے پاس جو کچھ بچ گیا وہ کمانڈر صاحب کے حکم پر جمع کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اسی میں سے روزانہ ہمیں تھوڑا تھوڑا دیتے تھے۔ آخر جب یہ بھی ختم ہو گیا تو ہمارے حصے میں ایک ایک کھجور آتی۔ حضرت واحد بن کیسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ایک ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے کہا، اس وقت یہ بھی غنیمت تھی، جب یہ بھی نہ رہی تو پھر اس کی بھی قدر کا احساس ہوا۔ اس کے بعد تو ککر کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے اس لشکر کا نام جیش الخبت یعنی پتے جھاڑ کر کھانے والا لشکر پڑ گیا۔ اس کے بعد ایک مجاہد حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 اونٹ ذبح کیے۔ دوبارہ بھوک لگی
تو پھر 3 اونٹ ذبح کر دیے، اور ضرورت پڑنے پر جب تیسری بار 3 اونٹ ذبح کیے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا، کیونکہ اگر سب اونٹ ذبح کر دیے جاتے تو سفر کس طرح ہوتا۔ جب ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے ٹیلے کی طرح مچھلی پڑی ہے۔ ہم نے اتنی بڑی مچھلی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس مچھلی کو عنبر کہا جاتا تھا۔ سارے لشکر نے 18 دن تک اس مچھلی کو کھایا۔ وہ اس کی چربی سے اپنے جسموں پر مالش کرتے رہے۔ اس کے بعد کمانڈر صاحب کے حکم پر اس مچھلی کی پسلی کی 2 ہڈیاں کھڑی کی گئی تو وہ اس قدر بلند تھی کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا، اس کے اوپر سوار بٹھایا گیا، اور اسے جب مچھلی کی ہڈیوں کے نیچے سے گزارا گیا تو سوار کا سر ہڈیوں کو چھوئے بغیر نیچے سے گزر گیا۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہم نے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رزق اللہ نے سمندر سے نکال کر عطا فرمایا ہے، اسے کھاؤ، اور اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ایک شخص نے اس کا گوشت لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ غزوہ احزاب کے بعد مشرکوں کو دمکانے کے لیے یہ مہم تھی اور پیغام تھا کہ ہم اب تمہارا پیچھا کریں گے، تمہارے پاس پہنچیں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری مہمات سار کی گئی اور متعدد دستے اور لشکر سرکش مشرکوں کی تعذیب کے لیے روانہ کیے گئے۔